بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 306 اور پہلی قسط ہے معارف القرآن جلد دوم، پیج 302، سورۃ النساء 4 اور آیت نمبر ہے 6۔ معارف و مسائل، سب ہیڈنگ ہے مال سرمایہ زندگی ہے اور اس کی حفاظت لازمی ہے۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ از حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ صفِ بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ و بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام۔ ایک نوجوان صورت سیباب مضطرب، آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام۔ وی لاگ نمبر 306، پہلی قسط سرمایہ زندگی ہے، مال یعنی مال سرمایہ زندگی ہے اور اس کی حفاظت لازمی ہے۔ یہ ہے معارف و مسائل، پیج نمبر ہے 302، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 6۔ ان آیات میں ایک طرف تو مال کی اہمیت اور انسانی معاش میں اس کا بڑا دخل ہونا بیان فرما کر اس کی حفاظت کا داعیہ قلوب میں پیدا کیا گیا، دوسری طرف حفاظت اموال کے متعلق ایک عام کوتاہی کی اصلاح فرمائی گئی، وہ یہ کہ بہت سے آدمی طبی محبت سے مغلوب ہو کر ناتجربہ کارانہ بالغ بچوں اور ناواقف عورتوں کو اپنے اموال حوالہ کر دیتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ مال کی بربادی اور بہت جلد افلاس و تنگ دستی ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کا سب ہیڈنگ ہے عورتوں، بچوں اور کم عقلوں کو اموال سپرد کیے جائیں، یعنی نہیں کرنے چاہیے، یعنی عورتوں کو، بچوں کو اور کم عقلوں کو اموال سپرد نہ کیے جائیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ہدایت فرمائی کہ اپنا پورا مال کم عقل بچوں اور عورتوں کے سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوام اور منتظم بنایا ہے۔ تم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت اس کے کھلانے پہنانے پر خرچ کرتے رہو، اور اگر وہ مال کو اپنے قبضہ میں لینے کا مطالبہ بھی کریں تو ان کو معقول بات کہہ کر سمجھا دو، جس سے دل شکنی بھی نہ ہو اور مال بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ مثلا یہ کہہ دو کہ یہ سب تمہارے ہی لیے رکھا ہے، ذرا تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو تمہیں دے دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی اس تفسیر پر آیت کا مفہوم ان سب عورتوں، بچوں اور کم عقل ناتجربہ کار لوگوں کو شامل ہے جن کو مال سپرد کر دینے پر مال میں نقصان کا خطرہ ہے، خواہ وہ اپنے بچے ہوں یا یتیم بچے ہوں، اور خواہ وہ مال ان بچوں اور یتیموں کا اپنا ہو یا اولیاء کا ہو۔ یہی تفسیر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی منقول ہے اور امام تفسیر حافظ طبری نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ پچھلی اور اگلی آیتوں کا سیاق اگرچہ اس حکم کو بھی یتیم بچوں کے سامنے مخصوص کرنے کا رجحان پیدا کر سکتا ہے، لیکن الفاظ کا عموم اپنی جگہ ہے جس میں یتیم اور غیر یتیم سب بچے داخل ہیں، اور شاید اس جگہ اموالکم بے صیغہ خطاب فرمانے میں یہی
حکمت ہو کہ وہ اپنے اموال کو بھی شامل ہے اور یتیموں کے اموال کو بھی، جب تک ان میں ہوشیاری نہ آئے ان کی ذمہ داری میں ہونے کی وجہ سے گویا انہی کی اموال ہیں۔ اور اس سے پہلی آیت وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ فرما کر اصل حقیقت کو واضح بھی کر دیا گیا ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو دینا ہے جس کے بعد کوئی مغالطہ باقی نہیں رہ سکتا۔ مال کی حفاظت ضروری امر ہے اور اس کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی شخص مقتول ہو جائے تو شہید ہے، جیسا کہ جان کی حفاظت کرتے ہوئے مقتول ہونے پر شہادت کا اجر موعود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، بخاری صفحہ نمبر 337 جلد اول، مسلم صفحہ نمبر 81 جلد 1۔ اپنے مال کو حفاظت کرتے ہوئے، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص مقتول ہو جائے وہ شہید ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے شہیدوں میں شمار ہے۔ نیز ارشاد فرمایا نعم بالمال السہل الرجل السہل، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 326۔ نیک آدمی کے لیے اس کا اچھا اور پاکیزہ مال بہترین متاع حیات ہے۔ نیک آدمی کے لیے اس کا اچھا اور پاکیزہ مال بہترین متاع حیات ہے۔ نیز ارشاد فرمایا لا بأس بالغنیٰ لمن اتقی اللہ عز وجل، مشکوٰۃ صفحہ نمبر 451۔ جو شخص اللہ عز و جل سے ڈرتا ہو اس کی مال داری میں دین کا کوئی حرج نہیں۔ جو شخص اللہ عز و جل سے ڈرتا ہو اس کی مالداری میں دین کا کوئی حرج نہیں۔ آخر کی ان دونوں حدیثوں میں یہ بات بتائی ہے کہ صالح اور متقی آدمی کا مال پاس رکھنا اس کے حق میں مضر نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اپنے مال کی گناہوں میں خرچ کرنے سے بچے گا۔ بہت سے اولیاء اللہ اور صفیاء زاہدین سے جو مال کی برائی منقول ہے وہ انہی لوگوں کے حق میں ہے جو گناہوں میں خرچ کر کے اپنے کمائے ہوئے مال کو آخرت کے عذاب کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور چونکہ انسان طبعی طور پر مالدار ہونے کے بعد اسراف اور دیگر معاصی سے محفوظ رہنے کی فکر چھوڑ دیتا ہے، اس لیے مال سے دور رہنے کو محبوب سمجھا گیا ہے۔ بقدر ضرورت تھوڑا بہت کمایا اور اللہ کا نام لیا اور مال کے حساب سے اپنی جان بچائی، یہ پرانے بزرگوں کا طرز تھا۔ دور حاضر میں لوگوں میں دین و ایمان کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، دنیوی ساز و سامان کی طرف تو زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور معمولی سی تکلیف ہی نہیں بلکہ ظاہری فیشن کی خلاف ورزی ہو جانے پر دین چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے مال حلال کسب کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی زیادہ اہمیت ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے حضور اقدس نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، مشکوٰۃ صفحہ نمبر 429۔ یعنی تنگ دستی انسان کو بعض اوقات کافر بنا سکتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کان المال فیما مضی یکرہ فاما الیوم فہو ترس المؤمن، یعنی زمانہ سابق میں مال کو پاس رکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ مال مومن کی ڈھال ہے۔ نیز انہوں نے فرمایا من کان فی یدہ من ھذہ شیء فلیصلحہ فانہ زمان ان احتاج کان اول من یبذل دینہ، یعنی جس کے پاس دراہم و دنانیر میں سے درم اور دیناروں میں سے کچھ موجود ہو،
اسے چاہیے کہ اس مال کو مناسب طریقہ پر کام میں لائے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر کچھ حاجت پیش آ گئی تو انسان سب سے پہلے حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے دین ہی کو خرچ کرے گا۔ مطلب یہ کہ حاجت پوری کرنے کی اہمیت دین پر چلنے سے زیادہ ہوگی۔ مشکات صفحہ نمبر 491۔ ناظرین اسی کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے نابالغوں کی سمجھ اور صلاحیت جانچنے کا حکم۔ ناظرین یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ابھی یہ ویلاگ ہمارا چل رہا ہے، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ یہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، نابالغوں کی سمجھ اور صلاحیت جانچنے کا حکم، اور آیت ابھی وہی چل رہی ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کے جینا کیسا ہے۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے۔ دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کے آب زمزم پینا کیسا ہے۔ دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے۔ وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، یہ بتاؤ عشرت ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کے جھک کے جینا کیسا ہے۔ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے۔ دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔